إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الانعام کی ایک آیت آپ کے روبرو میں نے پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کی، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہیں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بتائی کہ جو لوگ بھی دنیا میں ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں پہ قائم رہتے ہیں، ایمان کے عملی تقاضے پورے کرتے ہیں، حقیقت میں امن کے حقدار وہی ہیں، چین کے حقدار وہی ہیں، سکون کے حقدار وہی ہیں، اور انہی کی زندگیوں میں امن رہتا ہے، چین رہتا ہے، سکون رہتا ہے، اطمینان رہتا ہے، اور اللہ کے نزدیک وہی ہدایت یافتہ بندے کہلاتے ہیں. حضرات، اس وقت موجودہ انسانی زندگی میں انسان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج انسان سب کچھ رکھتے ہوئے، سب کچھ رہتے ہوئے سب سے زیادہ پریشان ہے. آج انسان کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، عہدہ و منصب ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، اہل و عیال ہے، سب کچھ ہے، لیکن صورتحال یہ کہ جس انسان کے پاس دنیا جتنی زیادہ ہے وہ انسان اتنا ہی زیادہ پریشان ہے. سب کچھ رکھتے ہوئے پریشان اور سب کچھ رہتے ہوئے پریشان. یہی وجہ ہے کہ زمین پر نفسیاتی مریض جتنے آج پائے جاتے ہیں، شاید تاریخ میں کبھی زمین پر اتنے نفسیاتی بیمار نہیں پائے گئے، اور زمین پر جتنے نفسیاتی ڈاکٹر شاید آج پائے جاتے ہیں، اتنے نفسیاتی ڈاکٹر کبھی نہیں پائے گئے. زمین پر جتنے نفسیاتی امراض کے علاج کے ہسپتال آج پائے جاتے ہیں، شاید تاریخ میں کبھی نفسیاتی علاج کے اتنے ہسپتال نہیں پائے گئے. یہ بظاہر سجا سجایا ہوا انسان جو دیکھنے میں بڑا حسین و جمیل نظر آتا ہے، صبح سویرے گھر سے بن سور کے نکلتا ہے، یہ کھوکھلے تن ہے، یہ کھوکھلے بدن ہے، ان کا ظاہر سجا ہوا ہے، ان کا ظاہر حسین ہے، ان کا ظاہر خوبصورت ہے، اندر سے انسان اتنا ہی کھوکھلا ہے، اندر سے انسان اسی قدر مضطرب ہے، اندر سے انسان اسی قدر بے چین ہے. یہ ناشتی گاتی ہوئی اس دور کی تہذیب، یہ ناشتی گاتی ہوئی اس دور کی تہذیب کیا جانیے کس کرب کا اظہار کرے ہے. سب کچھ رکھتے ہوئے آج کا انسان جس قدر پریشان ہے، تاریخ میں کبھی شاید انسان اس قدر پریشان نہ تھا. اسباب کیا ہیں؟ یہ جو اضطراب انسانی زندگی میں نظر آتا ہے، یہ جو بے اطمینانی انسانی زندگی میں نظر آ رہی ہے، یہ جو بے چینی انسانی زندگی میں نظر آ رہی ہے، افراد بے چین ہیں، گھر بے چین ہے، خاندان بے چین ہے. سبب کیا ہے؟
اللہ کی کتاب قرآن مجید سے جب ہم یہ سوال کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو قرآن و حدیث میں صاف طور پر موجودہ انسانی دنیا کے اس مرض کی تشخیص کی گئی ہے۔ آئیے دیکھتے چلیں گے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں کن کن چیزوں کو یوں پیش کیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ یہ چیزیں انسانی زندگی کے سکون کو برباد کرتی ہیں۔ وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا عوامل ہیں کہ اگر انسان ان چیزوں سے قریب ہو جاتا ہے تو سکون زندگی گنوا بیٹھتا ہے۔ 5-6 اسباب آج کے خطبے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یاد رکھیے، سکون زندگی کو برباد کرنے والا سب سے پہلا اور سب سے بڑا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری۔ اللہ جو انسان کا خالق حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، معبود حقیقی ہے، اس خالق و مالک و معبود سے انسان دور ہو جائے، اس کے دین سے دور ہو جائے، اس کے قرآن سے دور ہو جائے، اس کی نازل کردہ تعلیمات سے دور ہو جائے، اس کی نازل کردہ شریعت سے دور ہو جائے، اس کے نازل کردہ قانون سے دور ہو جائے، تو پھر انسان زندگی کا سکون گنوا بیٹھتا ہے۔ دلوں کا سکون اللہ سے جڑنے میں ہے، دلوں کا سکون اللہ سے قریب ہونے میں ہے، دلوں کا سکون اللہ کی عبادت میں ہے، دلوں کا سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں ہے۔ جس کی زندگی میں بندگی نہیں، اس نے سکون زندگی کا سب سے بنیادی ستون منہدم کر ڈالا، اب اسے سکون نہیں ملے گا۔ قرآن صاف طور پر اور ایک تنبیہ کے طور پر اعلان کرتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے انسانوں سنو، اے انسانوں آگاہ ہو جاؤ، اے انسانوں ہوشیار ہو جاؤ، اور اے سکون کے متلاشیوں ادھر آؤ سنو۔ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان مل سکتا ہے، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہو سکتا ہے۔ یہاں ذکر سے مراد وہ اصطلاحی ذکر نہیں صرف جو ہم زبان سے ذکر کرتے رہیں، یہاں پوری بندگی مراد ہے کہ آپ کا سکون آپ کے سجدوں میں اللہ نے رکھا ہے، آپ کا سکون ہمارے نماز کے قیام میں اللہ نے رکھا ہے، ہمارا سکون اس کے کلام کی تلاوت میں اللہ نے رکھا ہے، ہمارے دلوں کا سکون اللہ نے اس کی یاد میں رکھا ہے۔ جو شخص اپنی زندگی کو ذکر الہی سے جس قدر آباد اور معمور رکھے گا، اسی قدر اس کی زندگی میں چین، سکون اور اطمینان اور امن ہوگا۔ یاد رکھیے، ایمان اور امن میں بہت گہرا رشتہ ہے۔ عربی لغت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، ایمان امن سے ہی مشتق ہے۔ ایمان کا جو روٹ ورڈ جسے کہتے ہیں وہ امن سے ہی مشتق ہے۔ جس کی زندگی میں ایمان ہوگا اس کی زندگی میں امن ہوگا، اور جس کی زندگی میں ایمان نہ ہوگا اس کی زندگی میں حقیقی امن کبھی نہیں آئے گا۔ میں نے جس آیت سے اپنے خطبے کا آغاز کیا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم یعنی گناہ کی ملاوٹ نہ کرے، شرک کی ملاوٹ نہ کرے، اولئک لهم الامن، ایسے ہی اہل ایمان کے لیے امن ہے۔ امن کے حقدار یہی، چین کے حقدار یہی، سکون کے حقدار یہی، راحت قلب کے حقدار یہی، وهم مہتدون، اور اللہ کے پاس یہی ہدایت یافتہ کہلاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اور بندگی میں رکھے ہوئے اسی سکون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے، میری زندگی کا چین نماز میں رکھ دیا گیا ہے، میری زندگی کا سکون نماز میں رکھ دیا گیا ہے۔ اور کبھی آپ بلال سے ان الفاظ میں مخاطب ہوتے، ارحنا بالصلاۃ یا بلال، ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال اقامت کہو اور اقامت کہہ کے نماز قائم کرو، اور نماز کے ذریعے ہمیں سکون پہنچاؤ، راحت پہنچاؤ۔ یاد رکھو، اللہ سے جو بغاوت انسان صبح و شام اس کی زمین پہ کر رہا ہے، یہ بغاوت اسے سکون زندگی سے محروم کر رہی ہے، چاہے یہ بغاوت کفر کے ذریعے ہو رہی ہو، شرک کے ذریعے ہو رہی ہو، نفاق کے ذریعے ہو رہی ہو، گناہ اور معصیت کے کاموں
کاموں کے ذریعے سے ہو رہی ہو، اللہ سے ہونے والی یہی بغاوت سکون زندگی کی بربادی کا اہم ترین سبب ہے۔ اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، اور پھر دیکھو تمہاری زندگی میں کھویا ہوا وہ سکون کیسے لوٹ کے آتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات، سکون زندگی کو برباد کرنے والا ایک اہم ترین سبب ہے حرص و ہوس۔ یاد رکھو، قناعت بہت بڑی دولت ہے، قناعت بہت بڑا سامان سکون ہے کہ محنت کرنے کے بعد جس حالت میں، جس پوزیشن میں اور جس معیار پہ اللہ ہمیں رکھے وہ بس ہے، اس پہ اکتفا کرنا، اس کے بجائے ہمیشہ اونچے اونچے خواب دیکھتے رہنا، ہمیشہ اونچے اونچے لوگوں کو دیکھتے رہنا، یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسا جذبہ ہے کہ آپ یہ بھوک جتنی مٹاتے جائیں گے یہ بھوک اسی قدر بڑھتی جائے گی۔ اونچے اونچے خواب دیکھتے ہوئے ہمیشہ اپنے سے اونچے لوگوں پہ نظر اگر آپ رکھیں گے، پوری زندگی آپ یہی کہتے رہیں گے، حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے۔ یہ اور چاہیے کہ بھوک دن دنیا میں کبھی مٹے گی نہیں، اس بھوک کو تو قبر کی مٹی ہی مٹا سکتی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب۔ انسان کو سونے سے بھری ہوئی 2 وادیاں دے دی جائے تب بھی وہ بس نہیں کرے گا، تیسری وادی کی تلاش و جستجو میں نکلے گا۔ اس حریص اور لالچی انسان کی بھوک کو قبر کی مٹی ہی مٹا سکتی ہے۔ اسے یاد رکھو، یہ حرص و ہوس یہ سکون زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ حریص انسان، لالچی انسان پریشان رہتا ہے، سب کچھ رکھتے ہوئے پریشان رہتا ہے، سب کچھ رہتے ہوئے پریشان۔ ارے کچھ نہ رہتے ہوئے پریشان ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، سب کچھ موجود ہے، ہاں، بنگلے موجود ہیں، گاڑیاں موجود ہیں، بزنس موجود ہے، تعلقات موجود ہے، پھر بھی پریشان ہے۔ کس چیز نے اس کو پریشان کر رکھا ہے؟ یہ لالچ ہے، یہ حرص ہے، جسے قرآن مجید تکاثر کے لفظ سے یاد کرتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اے انسانوں، حرص و ہوس نے، لالچ نے تمہیں مقصد حیات سے غافل کر رکھا ہے، اور ایسی غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہو، لگتا ہے موت کا فرشتہ آنے سے پہلے اور قبرستان جانے سے پہلے جاگو گے نہیں۔ اسی لیے حضرات، شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ کتنے بار ہم سنتے ہیں پیارے نبی نے کتنی پیاری تعلیم دی ہے۔ کہا جب دین کی بات آئے، دین کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے برتر کو دیکھو، دین کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے اونچے کو دیکھو، اور جب دنیا کی بات آئے تو شریعت کی تعلیم ہے کہ دنیا کا جب بھی معاملہ آئے ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ ہوگا یہ کہ اپنے سے نیچے کو دیکھو گے، کمتر کو دیکھو گے تو جس حالت میں بھی اللہ نے تمہیں رکھا ہے تم اس کے شکر گزار بنو گے، شکر گزاری کرو گے۔ لیکن اگر تم نے دنیا کے سلسلے میں اپنے سے برتر کو دیکھنے کو معمول بنا لیا تو پھر ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو رکھتے ہوئے تم ناشکری کرو گے اور اس کے ناشکرے بنو گے۔ تو حضرات، اللہ سے دوری کے بعد دنیا کے حرص اور دنیا کی ہوس یہ سکون زندگی کو برباد کرنے والا اہم ترین سبب ہے۔ تیسرا سبب، جذبہ حسد۔ جذبہ حسد، میں دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کے جل رہا ہوں، میں دوسروں کی ترقی کو دیکھ کے جل رہا ہوں، میں دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کے جل رہا ہوں، دوسروں کی نعمتیں مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہیں، رشتہ دار کی ترقی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، رشتہ دار کی خوشیاں مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہیں۔ یہ جذبہ حسد سکون زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اور ایسا حاسد انسان خامخواہ بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی سبب کے 24 گھنٹے عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ بیداری تو بیداری، خواب بھی وہی دیکھتا ہے وہ،
ایسا حاسد انسان خواب بھی ایسے ہی دیکھتا ہے، خواب میں بھی وہ جلتا ہے، خواب میں بھی حسد کی آگ میں وہ بھڑک رہا ہوتا ہے، خواب میں بھی وہ محسود کے زوال نعمت کی تمنا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت میں بیچارہ دوسروں کی نعمتوں پہ حسد کر کے اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا حسد سامنے والے کا بگاڑنے سے پہلے خود اس کی اپنی بگاڑ دیتا ہے۔ اسی لیے سلف نے کہا، سلف کا بڑا پیارا جملہ ہے، کہا کہ ما رأیت ظالما اشبہ بمظلوم من الحاسد، حاسد سے بڑھ کر مظلوم سے مشابہت رکھنے والا ظالم میں نے نہیں دیکھا ہے۔ یقتل الحاسد قبل ان یصل الی المحسود، اس کا حسد سامنے والے کو نقصان پہنچانے سے پہلے خود اسے نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اس کا حسد سامنے والے کو قتل کرنے سے پہلے خود اس کی اپنی جان لے لیتا ہے۔ جذبہ حسد یہ سکون زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے بندو ایک بات یاد رکھو، حسد کا جذبہ اللہ نے ہر ایک کے اندر رکھا ہے۔ زندگی امتحان ہے، ہر ایک کے اندر ہے، وہ میرے اندر بھی ہے، وہ آپ کے اندر بھی ہے، بس کسی کے اندر کم اور کسی کے اندر زیادہ۔ اللہ یہ جذبات کو رکھ کر میرا اور آپ کا امتحان لے رہا ہے۔ جب بھی ہمارے سامنے کسی کی اچھی خبر، کوئی خوشی ملتی دکھتی ہے، یہ جذبہ اٹھتا ہے۔ ہمیں اپنے نفس سے لڑنا پڑے گا، اسے کچلنا پڑے گا، اسے دبانا پڑے گا۔ حسد کو کبھی ظاہر نہیں کرنا، نہ اپنے قول سے نہ اپنے عمل سے۔ اس لیے کہا جاتا ہے ما خلا جسد من حسد ما خلا جسد من حسد فأما الكريم فيخفيه وأما اللئيم فيبديه۔ کوئی بدن، کوئی جسم حسد سے خالی نہیں ہے، کوئی دل حسد سے خالی نہیں، ہر دل میں حسد کا جذبہ موجود ہے۔ ہاں، شریف انسان اپنے حسد کے جذبے کو ہمیشہ دبا کے رکھتا ہے، کچل کے رکھتا ہے، اور جس کے اندر کمینہ پن ہوتا ہے اس کا حسد ظاہر ہو جاتا ہے، کبھی زبان سے، کبھی اس کی شرارتوں سے، کبھی اس کے تانوں سے، کبھی اس کے تبصروں سے۔ اسے یاد رکھیے، دوسروں کی نعمت پہ نہ جلے، دوسروں کی نعمت پہ حسد نہ کرے۔ دوسروں کی نعمت پہ جلنے کا عذاب اللہ یوں دیتا ہے، میں دوسروں کی نعمت پہ جل کر اپنی زندگی کا سکون گواتا ہوں، میں دوسروں کی ترقی پہ جل کر اپنی زندگی کا اطمینان گواتا ہوں، میں دوسروں کی خوشیوں پہ حسد کر کے اپنی زندگی کی راحت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہوں، اور یہ اللہ کی جانب سے عذاب ہوتا ہے حاسد کے لیے۔ اس لیے حضرات بچو اس جذبہ حسد سے، یہ ہمارے نفس کا شر ہے۔ پیارے نبی نفس کے شر سے صبح شام پناہ مانگتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ پروردگار عالم، اے وہ زندہ ذات جو ساری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے، تجھی سے فریاد کرتا ہوں، تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں، میرے سارے معاملات کو تو ہی درست کر دے، اور ایک سیکنڈ کے لیے، لمحہ بھر کے لیے مجھے میرے نفس کے حوالے مت کر، لمحہ بھر کے لیے مجھے میرے نفس کے حوالے مت کر۔ یہاں ہم صبح و شام یہ ذکر جب پڑھتے ہیں، اپنے نفس کے شر سے خود کو آگاہ کرتے ہیں، اور آگاہ کرنا چاہیے، آگاہ ہونا چاہیے حضرات، تو حسد سکون زندگی کو برباد کر کے رہتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات ہماری زندگی کا سکون جہاں برباد ہو رہا ہے، اس میں سے ایک چیز، ایک سبب خاندانی جھگڑے، شوہر کا بیوی سے جھگڑا، بیوی کا شوہر سے جھگڑا، والدین کا اولاد سے جھگڑا، اولاد کا والدین سے جھگڑا، بھائی کا بھائی سے جھگڑا، بہن کا بہن سے جھگڑا، رشتہ دار کا رشتہ دار سے جھگڑا۔ یہ جھگڑوں کا ماحول جس میں ہمارے خاندان جل رہے ہیں، یاد رکھو یہ خاندانی جھگڑے ایسا نہیں کہ چند افراد کا سکون برباد کرتے ہیں، ان خاندانی جھگڑوں سے گھروں کا سکون برباد ہوتا ہے، خاندانوں کا سکون برباد ہوتا ہے، اور محبت نفرتوں میں بدل جاتی ہیں، اور محبت کے ماحول میں جینے والے گھرانے دیکھتے ہی دیکھتے نفرتوں کے شعلوں میں جو ہے وہ بھڑکنے لگتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے، اللہ تبارک کسی بھی بات کو مسئلے کہاں نہیں پیدا ہوتے، الجھنیں کہاں نہیں پیدا ہوتی، مرضیات کا ٹکراؤ کہاں نہیں ہوتا، طبیعت اور مزاجوں کا ٹکراؤ کہاں نہیں ہوتا۔ یہ تو زندگی ہے، زندگی میں یہ سب ہوگا ہی، لیکن ہمیں چاہیے ایسے موقع جب آتے ہیں تحمل سے کام لیں،
बर्दाश्त से काम ले, दरगुजर से काम ले। जिंदगी में बहुत सारी चीजें देख कर भी ऐसे गुजर जाना पड़ता है जैसे कि हमने देखा नहीं, सुनकर भी ऐसे गुजर जाना पड़ता है जैसे कि हमने सुना नहीं। हर सुनी हुई बात पे अगर रुकते हैं आप, हर देखी हुई बात पे अगर रुकते हैं आप, वहां तज्जिया करते हैं आप, तो मसले ही मसले पैदा होंगे। और जिस घराने में, जिस खानदान में ये झगड़े पैदा होंगे, वहां से सुकून रुखसत हो जाता है, राहत रुखसत हो जाती है। सुबह तफसीरे, शाम तफसीरे, दिन रात तफसीरे, इन्हीं तफसीरों में सुकून जिंदगी ज़ाय हो जाता है। शरीयत ने कितना प्यारा उसूल बताया है। अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाता है, कोई आपको ताना देता है, कोई आपके सिलसिले में कोई तनकीद करता है, हमारा मामला क्या है? हमारा मामला ये, हम बदला लेने का मिजाज रखते हैं। किसी रिश्तेदार से तकलीफ पहुंच गई, किसी दोस्त से तकलीफ पहुंच गई, किसी पड़ोसी से तकलीफ पहुंच गई, फौरन हमारा जहन बदला लेने का जहन होता है और बदला लेने के मिजाज को लेके हम सोचते हैं। शरीयत क्या कहती है? शरीयत ने कहा जिंदगी में कभी भी किसी से तकलीफ पहुंचे तुम्हें, चाहे वो रिश्तेदार से पहुंचे, दोस्त से पहुंचे, अड़ोस पड़ोस से पहुंचे, मामूल ये बना लो कि हम सामने वाले की बुराई का मुकाबला भलाई से करेंगे। जो हमें गाली देगा उसके हक में दुआ करेंगे, जो हमें बुरा भला कहेगा हम उसे अच्छी जबान में बात करेंगे। इदफा बिल्लती ही अहसन, क्या कुरान मजीद की अजीम तालीम है। मामूल बना लो कि सामने वाले की बुराई को हम भलाई से दफा करेंगे। और लेकिन ये कोई आसान बात नहीं और आसान काम नहीं, शैतान बहुत वर्गलाएगा। इसलिए फौरन बाद अल्लाह ने कहा व इम्मा यंज़गन्नका मिनश शैतानी नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह। शैतान तुम्हें इंतकाम पे उभारेगा, बदला लेने पे उभारेगा। सामने वाले ने 1 लाख की गाली दी, तुम्हारा मन कर रहा है 1.5 लाख की गाली देंगे। हाँ, कहा फौरन औज़ु बिल्लाह पढ़ो, व इम्मा यंज़गन्नका मिनश शैतानी नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह। शैतान अगर वर्गलाए, उकसाए, फौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो। इसलिए अल्लाह कहता है कि ये बुराई का मुकाबला भलाई से करना, हुस्न ज़न से काम लेकर सामने वाले की गलती को दरगुजर करना, कुरान कहता है ये बड़े अरबाबे अजीमत का काम है। ये छोटे छोटे मोटे लोगों के बस की बात नहीं। अल्लाह ने कहा वमा युलक्काहा इल्ला अल्लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। बुराई का मुकाबला भलाई से करना, गाली के मुकाबले में दुआ देना, सामने वाले ने बदज़बानी की उससे खुश कलामी करना और सामने वाले की तकलीफ को बर्दाश्त करना। अल्लाह ने कहा इसका हौसला तो सिर्फ सब्र वालों के पास होता है, मेरे साबिर बंदों के पास होता है। और बड़े नसीब वाले होते हैं जिनकी जिंदगी में ये कैरेक्टर हो। वला युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। कुरान कहता है बुराई का मुकाबला हमेशा भलाई से करने वाले ये नसीब वाले होते हैं। ये कितनी बड़ी बात है हजरात। तो इसीलिए ये खानदानी झगड़े ये सुकून जिंदगी की बर्बादी का अहम तरीन सबब है। कोशिश करो हमारे घराने इन झगड़ों से पाक रहें, हमारी जिंदगियां इन झगड़ों से पाक रहें। और इसके लिए जरूरी होता है कि हमारे अंदर दरगुजर करने का जज्बा हो, हुस्न ज़न का जज्बा हो, मुस्बत सोच हो, मनफी सोच को लेके हम ना चले और तहम्मुल और बर्दाश्त करने का जज्बा हो। इसी तरह से हजरात सुकून ज़िंदगी को बर्बाद करने वाले असबाब में से एक अहम तरीन सबब रातों को जागने का कल्चर, रातों को जाग कर गुजारना, पूरी पूरी रात जागना, आधी आधी रात जागना, रात 1-2 बजे सोना। ये याद रखिए सेहत की बर्बादी और सुकून जिंदगी को ज़ाय करने का अहम तरीन सबब है। क्यों? कुरान पढ़ो, कुरान की 10 आयतों में, ये ट्रांसलेशन के साथ पढ़िए आप, तर्जुमे के साथ, कुरान मजीद की 10 आयतों में ये मजमून आपको मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रात के साथ सुकून का तज़किरा फरमाया है कि हमने रात बनाई है सुकून के लिए, हम तुम्हें नींद अता करते हैं राहत के लिए। 10 आयतें। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फीही वन्नहारा मुबसिरा। वही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि रात में तुम सुकून हासिल कर सको और दिन को उसने रोशन बनाया। रात के साथ सुकून का तज़किरा 10 आयतों में अल्लाह सूरह क़सस में फरमाता है कुल अरअयतुम इन जअल अल्लाहु अलैकुमुन नहारा सरमदन इला यौमिल क़ियामा
من इलाहुन गैरुल्लाहि यअतीकुम बिलैलिन तस्कुनून फी अफला तुबसिरून। ऐ पैगंबर पूछिए आप कि अगर तुम पर मुसलसल दिन ही दिन होता और तुम्हारी जिंदगी में कभी रात ना आती, सूरज कभी तुम पे गुरूब ही ना होता, दिन ही दिन होता, तो फिर तुम्हारी कायनात में, इस कायनात में कौन सी ऐसी ताकत है जो उस रात को ला सके जिस रात में कि तुम सुकून पा सको। रात में, रात की नींद में अल्लाह ने सुकून रखा है। जो लोग रात को बेख्वाबी में गुजारते हैं, सोए बगैर गुजारते हैं, गपशप में गुजारते हैं, लायानी मशगूलियतों में गुजारते हैं, खामखा जाग के गुजारते हैं, वो अपने सुकून जिंदगी को बर्बाद करते हैं। उसके मुकाबले में दिन में सुबह से शाम तक सोकर एक तो फराइज को बर्बाद करना, नमाजों को बर्बाद करना। याद रखिए, जिस वक्त अल्लाह ने सोने का हुक्म दिया है उस वक्त सोना ही बाइस राहत होता है। जिस वक्त सोने से मना किया गया है उस वक्त आप सोएंगे तो वो नींद आपके लिए बाइस राहत ना होगी। प्यारे नबी के मामूलात क्या है? प्यारे नबी के बारे में फरमाया गया कि वह काना यकरहुल हदीस बअदहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा बाद फौरन सोने को पसंद करते थे। इशा बाद किसी भी किस्म की गुफ्तगू को आप ना पसंद करते थे। ये आपकी सुन्नत ही, आपका मामूल था। और आज हमारी सूरत हाल क्या है? हमारी सूरत हाल क्या है? हमने रात को दिन बना रखा है। हमारी जिंदगी की हर रात गोया दिन है। हम जाग के गुजारते हैं और मशगूलियतें भी कोई अच्छे कामों में हम नहीं गुजारते, कोई अच्छे काम में, अच्छी मशगूलियत में नहीं। टेलीविजन के सामने बैठे हुए गलत किस्म की बेहयाई की फिल्में देखते हुए, मौसीकी सुनते हुए, और नौजवान तबका लड़कियों के फितने में, क्लबों के कल्चर में, नौजुबिल्लाह हमारी रातें गुनाहों से भरी हुई रातें हैं, मासियतों से भरी हुई रातें हैं, अल्लाह से बगावत करने वाली रातें हैं। इस हाल में जो लोग रातें गुजारते हैं वो अपने सुकून जिंदगी को बर्बाद करते हैं। इसीलिए अपने घरों का मामूल बनाओ। इशा बाद देर तक जागना अच्छा नहीं। जो गलती हो चुकी अपने घर के लाइफ स्टाइल को बदला करो। इशा बाद जल्द सोने को मामूल बनाओ। रात की जिंदगी में अल्लाह ने सेहत रखी है, तंदुरुस्ती रखी है, चैन रखा है, सुकून रखा है। हजरात, किताब और सुन्नत का अगर आप मुताला करेंगे और इस तरह के बहुत सारे असबाब मिलते हैं। मैंने आज के खुतबे में बस चंद नुमायां असबाब जिक्र करने की कोशिश की है। ये सुकून जिंदगी बड़ी नेमत है, ये राहत जिंदगी बड़ी नेमत है। इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। जिंदगी चैन से गुजरेगी, जिंदगी में सुकून रहेगा। हमारी नमाजें सुकून से होंगी, हमारे सजदे सुकून से होंगे, हमारी दुआएं सुकून से होंगी, हमारा जिक्र सुकून से होगा, हमारी तिलावत सुकून से होगी। अगर हमने सुकून जिंदगी की इस नेमत को गंवा दिया तो फिर ये बेचैनी, ये इज़्तिराब हर जगह, न नमाजों में सुकून, न इबादत में सुकून, न तिलावत में सुकून, और न ही जिक्र में सुकून। सुकून जिंदगी एक नेमत है और इस नेमत की शुक्रगुजारी ये है हर तरह इसकी हिफाजत करने की कोशिश करें। दुआ है रब्बुल इज्जत से परवरदिगार आलम मुझ कहने वाले को और आप सभी सुनने वालों को परवरदिगार आलम सुकून जिंदगी की इस नेमत की कदर जानने और समझने की तौफीक अता फरमाए। हमारी और आपकी जिंदगी में वो असबाब जो सुकून जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, अल्लाह उन असबाब को हमसे दूर करे, हमें उन असबाब से दूर करे। परवरदिगार आलम हम सबको अपने से करीब कर ले, हम अपने रब से करीब हो जाए। अल्लाहुम्मा आमीन। हजरात, आज जुमे की मुनासबत से आप महीने में एक मरतबे अपने डायलिसिस के मरीज भाइयों का ताउन करते हैं। आज का चंदा डायलिसिस के मरीजों के लिए खास किया गया है। 2 लाख से ज़ायद का खर्च माहाना है। देखिए, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है ना, तो जो मतलूबा ताउन है वो नहीं मिल रहा है लॉकडाउन की वजह से, जिसकी वजह से काफ़ी मरीज परेशान है और पूरी तरह से जितनों को ताउन दिया जा रहा था उतनों को ताउन नहीं दिया जा सक रहा है। आप सब भाइयों से गुजारिश है कि
کے ڈائلیسس کے ان مریضوں کا دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائے. 200 سے زائد مریض الحمدللہ ماہانہ آپ کے تعاون سے فائدہ اٹھا رہے اور 2 لاکھ سے زائد جس کا خرچ ہے رب العزت آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم.